حالانکہ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ حسن بصری کی ملاقات سماعت کے پوائنٹ آف ویو سے کسی بدری صحابی سے ثابت ہی نہیں ہے سوائے سعد ابن ابی وقاص کے۔ امام مسلم نے سلسلہ عالیہ قادریہ کے اوپر اس کے گلے پہ آرا چلا دیا یہ کہہ کے کہ حسن بصری کی ملاقات صرف ایک بدری صحابی سے ثابت ہے، سعد بن ابی وقاص، جن کا نام سعد بن مالک بھی ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ 56 ہجری میں فوت ہوئے، مولا علی تو 40 ہجری میں فوت ہو گئے تھے۔ حسن بصری کی کوئی سماعت مولا علی سے ثابت نہیں ہے، یہ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے، صحیح مسلم کا حصہ ہے۔ حالانکہ مرزا نے خود حسن بصری کی وہ روایت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نقل کی ہے، وہ روایت مرزا نے کئی ویڈیوز میں بیان کی، لیکن وہ روایت بیان کرتے ہوئے مرزا نے یہ بات نہیں بتائی کہ حسن بصری کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماعی نہیں ہے۔ تو وہ روایت بیان کر کے مرزا نے خود ہی اپنے سر پر آرا چلا دیا، اور اس کا ثبوت ہم اسی کلپ کے آخر میں پیش کر دیں گے کہ مرزا نے وہ روایت کون سی بیان کی ہے۔ مرزے کی بات کا حاصل یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بصری کے متعلق یہ لکھا ہے کہ حسن بصری کا کسی بدری صحابی سے سماع نہیں ہے سوائے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ حسن بصری کا ان سے یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت ہے، حالانکہ صحیح مسلم میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع کا ثابت ہونا، یہ بات نہ صحیح مسلم میں لکھی ہے، نہ دنیا کی کسی اور کتاب میں یہ بات لکھی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک آسان سی عبارت تھی جس کا اردو ترجمہ بھی مرزا کے سامنے تھا، لیکن اس کے باوجود مرزا اس آسان عبارت کو بھی نہ سمجھ سکا، اور مرزا نے اتنی بڑی بونگی مار دی، امام مسلم کی طرف اس کی نسبت کر دی۔ مرزا نے صحیح مسلم کی اس عبارت کا سکین بھی ڈسپلے کرایا جیسا کہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں قتادہ کا قول لکھا ہے کہ اللہ کی قسم حسن بصری نے کسی بدری صحابی سے بلا واسطہ حدیث ہمیں نہیں سنائی، اور نہ ہی سعید بن مسیب نے کسی بدری صحابی سے بلا واسطہ ہمیں حدیث سنائی ہے سوائے سعد بن مالک کے، یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اب یہ جو آخر میں ہے کہ سوائے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس بات کا تعلق سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے کہ سعید بن مسیب نے بلا واسطہ کسی بدری صحابی سے ہمیں حدیث نہیں سنائی، البتہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدنی ہیں، ان سے بلا واسطہ ہمیں حدیث انہوں نے سنائی ہے۔ مرزے نے اس بات کو حسن بصری کے ساتھ جوڑ دیا کہ حسن بصری نے کسی بدری صحابی سے بلا واسطہ ہمیں حدیث نہیں سنائی سوائے سعد بن ابی وقاص کے، یعنی جس بات کا تعلق سعید بن مسیب کے ساتھ تھا مرزا نے اس بات کو جوڑ دیا حسن بصری کے ساتھ۔ تو صحیح مسلم کی اس آسان سی عبارت کا مرزا مطلب نہ سمجھ سکا، اردو ترجمہ سامنے ہونے کے باوجود مرزا اس بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا، اور دعویٰ یہ ہے کہ امام مسلم کا جانشین اگر کسی نے دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لے۔ اور یہ بات کہ سعید بن مسیب کا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع ثابت ہے، اس کا ثبوت بھی ہم صحیح مسلم سے پیش کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3406، اس میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس میں یہ صراحت ہے کہ یہ حدیث سعید بن مسیب نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود سنی ہے۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ سعید بن مسیب کا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع ثابت ہے، اور وہ ہم نے صحیح مسلم سے اس کا ایک ثبوت دکھا بھی دیا، ایک روایت دکھا بھی دی۔ اب مرزا بھی ہمت کرے، اگر مرزے کا یہ اصرار ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع ثابت ہے، ملاقات ثابت ہے، تو مرزا ہمت کرے، کوئی ایک روایت صحیح مسلم سے دکھا دے، بخاری سے دکھا دے، کسی کتاب سے دکھا دے، ایک روایت پیش کر دے جس میں یہ صراحت ہو کہ حسن بصری نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت براہ راست سنی ہو، صرف ایک ثبوت مرزا پیش کر دے، ورنہ کم از کم مرزا اپنی یہ غلطی تسلیم کرے، اور یہ تسلیم کرے کہ میں نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف غلط نسبت کی ہے، ان پر جھوٹ بولا ہے، اور اعلانیہ طور پر مرزا اس سے رجوع کرے۔ اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہو گئی، بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ حدیث کی کتابوں کے اردو ترجمے آ چکے ہیں، اب کسی عالم کی رہنمائی کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس ایک نمونے سے یہ بات بھی بخوبی ثابت ہو جاتی ہے کہ واقعی اردو ترجمے کے باوجود کسی عالم کی رہنمائی کی واقعی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ اتنی بڑی بڑی غلطیاں انسان کر جاتے ہیں اور انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔
ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں. اتنے بڑے بڑے دعوے کر دینا تو بہت آسان ہوتا ہے. جس طرح کہ مرزا نے یہاں دعویٰ کیا کہ جی امام مسلم کا جانشین اگر کسی نے دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لے. واہ بھی واہ. جس آدمی کو صحیح مسلم کی ایک آسان سی عبارت اردو ترجمہ سامنے ہونے کے باوجود سمجھ نہ آ سکے، وہ اپنے متعلق دعوے کر رہا ہے کہ امام مسلم کا جانشین میں ہوں. بہرحال اب وہ روایت خود سنیں جو مرزا نے بیان کی ترمذی کے حوالے سے، جو روایت حسن بصری نقل کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انہوں نے کہا جی وہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے، بخاری میں تعلیقاً موجود ہے مولا علی کا قول، اور نبی الاسلام سے مرفوعاً جامعہ ترمذی میں ثابت ہے. ایک سویا ہوا شخص، اور دوسرا انہوں نے ایک ایکسکیوز بنایا ہوا تھا جی بخاری میں حدیث ہے کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے، جو جامعہ ترمذی میں پوری سند کے ساتھ ہے. پاگل شخص، سویا ہوا شخص اور نابالغ شخص. مرزا نے کئی ویڈیوز میں یہ روایت بیان کی کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، اور اس کے لیے حوالہ دیا بخاری کا، اور کہا کہ بخاری میں تعلیقاً یعنی بغیر سند کے، اور پوری سند ترمذی میں ہے، اور بعض جگہ کہا کہ ترمذی میں مرفوعاً ثابت ہے. اور کئی ویڈیوز میں ترمذی کی اس روایت کو ڈسپلے بھی کرایا ہے. روایت کا نمبر 1423. اب یہ روایت بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسن بصری نقل کر رہے ہیں، جبکہ مرزا کیا کہہ رہا تھا کہ جی حسن بصری کا سماع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے ہی نہیں، یہ صحیح مسلم میں لکھا ہے، تو یہ آرا چل گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو یہ روایت مرزا نے کئی ویڈیوز میں بیان کی، لیکن یہ روایت بیان کرتے وقت کبھی بھی مرزا نے یہ نہیں کہا کہ اس کی سند میں حسن بصری ہیں اور وہ حضرت علی سے روایت نقل کر رہے ہیں اور ان کا حضرت علی سے سماع نہیں ہے. تو ترمذی کی یہ روایت تو منقطع ہوئی کہ حسن بصری کا حضرت علی سے سماع ہی نہیں ہے، اور منقطع روایت کو خود مرزا کہتے ہیں کہ جعلی روایت ہے. اب ایک جعلی روایت کو بار بار بیان کرنا اور اس کے متعلق یہ نہ بتانا کہ حسن بصری کا تو سماع ہی نہیں ہے، تو یہ مرزا نے خود ہی اپنے سر پر یا اپنے گلے پر آرا چلایا ہے کہ روایت بار بار بیان کی، لیکن ساتھ یہ بات ایک دفعہ بھی نہیں بتائی کہ اس میں تو حسن بصری حضرت علی سے روایت کر رہے ہیں اور ان کا تو سماع ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا کے اصول اپنے لیے اور ہیں، دوسروں کے لیے اور ہیں. جب دوسروں کی بات آئی تو امام مسلم کی عبارت پیش کر دی کہ حسن بصری کا سماع نہیں ہے حضرت علی سے، تو لہذا آرا چل گیا. تو کیا مرزا نے یہ روایت ترمذی والی روایت بار بار پیش کر کے اپنے سر پر یا اپنے گلے پر بار بار آرا نہیں چلایا اپنے ہی فتوے اور اپنے ہی اصول کے مطابق؟ چونکہ حسن بصری کی بات چل پڑی تو حسن بصری کی طرف نسبت کر کے مرزا نے ایک قول بیان کی ہے کئی ساری ویڈیوز میں. حسن بصری کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتے تھے جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو. حسن بصری کا یہ قول مرزا نے کئی دفعہ بیان تو کیا ہے، لیکن اب تک مرزا نے اس قول کا سند کے ساتھ کوئی ریفرنس، کوئی حوالہ نہیں دیا. جبکہ مرزا دعویٰ یہ کرتا ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پر ریفرنس صرف ہم دکھاتے ہیں، علماء تو گپ شپ لگاتے ہیں. تو مرزا اور اس کی ذریت ہمت کرے اور اس قول کا سند کے ساتھ ثبوت پیش کرے. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ حسن بصری. حسن بصری یہ ان تابعین میں سے ہیں جن سے صحابہ نے حدیثیں روایت کی ہوئی ہیں، خود تابعی ہیں، صحابہ نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں، کیونکہ انہوں نے کسی سینئر صحابی سے کوئی حدیث سنی ہے اور کوئی جونیئر صحابی تھا جس کے علم میں وہ حدیث نہیں تھی، تو وہ حسن بصری سے بیان کرتا ہے کہ میں نے حسن بصری سے سنا اور انہوں نے بتایا کہ مجھے حضرت انس بن مالک نے بتایا یا مجھے حضرت ابو ہریرہ نے بتایا. یہ بہت بڑی آنر کی بات ہے. کیا مرزا اور اس کے شاگرد ثابت کر سکتے ہیں کہ حسن بصری سے کس کس صحابی نے کون کون سی روایت نقل کی ہے؟ کہیں یہ جھوٹ تو نہیں؟